السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہم نے پورا 100 اور 101 لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور انشاءاللہ تفسیر سے ہم پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہم آیت سماعت فرماتے ہیں، پھر اس کا لفظی ترجمہ اور پھر اس کا با محاورہ ترجمہ، پھر اور اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا یوں نہیں کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑ پھینکا اسے، انہی میں سے ایک گروہ نے، بلکہ ان کی اکثریت تو سرے سے ایمان ہی نہیں لائی۔ اوا کیا، کلما جب کبھی، آہدو انہوں نے کیا وعدہ، عہدن کوئی پختہ وعدہ، نبذہ تو توڑ پھینکا اسے، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم ان کی اکثریت، لا یؤمنون ایمان ہی نہیں لائی۔ اگلی آیت، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، نبذا پھینک دیا، فریقن ایک جماعت نے، من الذین ان میں سے جنہیں اوت الکتابہ کتاب دی گئی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، کأنہم جیسے وہ، لا یعلمون نہیں جانتے۔ سب سے پہلے اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ تو اس آیت کا پچھلی آیت سے یہ تعلق ہے، پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہود عداوت جبریل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی خباثت کی وجہ سے آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس دعوے کا نہایت قوی ثبوت دیا جا رہا ہے کہ عہد شکنی ان کا عام دستور ہے۔ بتاؤ یہ عہد کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ ان میں تو حضرت جبریل کا واسطہ بھی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کے نفس ہی خبیث ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں یہود کا آیات الہیہ کے انکار کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ کی آیتوں میں کفار شک بھی کرتے ہیں، مگر اب ان کی عہد شکنی کا ذکر ہے جو کہ ہر مذہب و ملت میں برا ہے، تو گویا اس میں اعلیٰ کی طرف ترقی ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ وہ یہود تورات کو اس لیے مانتے ہیں کہ بغیر واسطہ جبریل آئی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو خود تورات کو بھی پس پش ڈال چکے ہیں، اس کے بھی عامل نہ رہے۔ معلوم ہوا کہ جبریل کا بہانہ ہے، اصل وجہ فسق و فجور ہے اور ان کی اندرونی خباثت اور ناپاکی اور پلیدی ہے۔ اب یہاں پہ اس کا شان نزول بیان کیا جا رہا ہے، تو شان نزول کو آپ سمجھیے، اس کی چند وجوہ بھی ہیں۔ پہلا شان نزول اس کا یہ ہے کہ مالک بن سیف یہودی نے جب یہ کہا کہ واللہ ما اخذ علینا عہد فی کتابنا ان نؤمن بمحمد ولا میثاق، کہ اللہ کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ رب تعالیٰ نے ہم میں سے کوئی ایسا وعدہ نہیں لیا جو ہماری کتاب میں ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ دوسرا شان نزول یہ ہے
یا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود نے وعدہ کیا کہ جب آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ہم مشرکوں کے خلاف نبی کا ساتھ دیں گے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے وعدے کو توڑ دیا اور کفر کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ آپ کے خلاف مشرکین کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن پھر جنگ احزاب یعنی خندق کے موقع پر انہوں نے جو ہے بنی قریظہ اور بنی نذیر نے مکہ کے مشرکوں ساتھ دیا، بلکہ مشرکوں کو جنگ کے لیے آمادہ کرنے والے یہ یہود تھے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ دلائل ظاہر فرمائے جو رسول اللہ کی نبوت پر دلالت کرنے والے تھے اور آپ کی شریعت کے صحیح ہونے پر دلالت کرتے تھے، اور ان دلائل کو قبول کرنا اور ان کی طرف سے رب تعالیٰ سے وعدہ کرنا تھا، تو پھر ان سے روگردانی کرنا انہوں نے جو ہے یہ وعدے کو توڑ دیا۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ یہود کے وعدے کو توڑنے کا ذکر عام ہے، اور اکثر اوقات اللہ سے وعدہ کرتے تھے پھر اسے توڑ دیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ بعض گناہ گزشتہ گناہوں کو ظاہر کر دیتے ہیں اور گزشتہ نیکیوں کو چھپا لیتے ہیں، اور بعض نیکیاں گزشتہ چھپی نیکیوں کو ظاہر کر دیتی ہیں اور گناہوں کو چھپا لیتی ہیں۔ اب یزید پلید جو ہے وہ نماز، روزہ اور صدقات، جہاد، اس نے یہ ساری چیزیں کیے تھیں، مگر واقع کربلا نے اس کے یہ سب اعمال چھپا لیے، اور اس کے سارے چھپے عیب جو تھے، زنا، شراب خوری اور لڑکیوں کا ڈانس وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دنیا میں مشہور کر دی۔ تو پتہ چلا کوئی ایسا گناہ جو پچھلے تمام نیکیوں کو چھپا دیتا ہے اور گناہوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں صحابہ کرام کی صحابیت نے ان کے زمانہ جاہلیت کے سارے عیب جو ہے وہ چھپا لیے اور ان کی گزشتہ ساری نیکیاں جو ہے وہ ظاہر کر دیں۔ تو پتہ چلا کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پچھلی تمام نیکیاں ظاہر ہو جاتی ہیں اور سارے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان بنی اسرائیل کی عداوت، جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت کی تو ان کی گزشتہ نیکیاں تو چھپا لیں، مگر ان کی بدعہدیاں اور دیگر قصور دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ اگر یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے تو معاملہ برعکس ہوتا، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے پہلے تو ان کی گزشتہ بدعہدیوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا لما جاءہم سے اس جرم کا جس نے ان کے سارے جرم کو کھلوا دیے، اس کا ذکر فرمایا۔ اب ان دونوں آیات کی تفسیر ذرا سماعت فرمائیں۔ پہلی آیت کے آخر میں ہے بل اکثرہم لا یؤمنون، شروع میں ہے نا اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اس کے بعد ہے بل اکثرہم لا یؤمنون، کہ اکثر ان میں جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اس کے دو مقصد ہیں، ایک یہ ہے کہ ان فاسقوں میں سے اکثر آپ کی تصدیق نہیں کریں گے کبھی بھی، کیونکہ ان کو آپ حسد اور عناد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ان کو بہت زیادہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ وہ منافقوں کی طرح ہیں، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا اپنی کتابوں اور نبیوں سے ایمان ہے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر وہ اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ان کا ایمان اپنی کتب اور انبیاء سے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ان کے چار جو ہے وہ بڑے بڑے فرقے بنتے ہیں یہودیوں کو۔ ابھی اس آیت کا جو ذکر ہوا یا دوسری آیت کا، ان کو اگر ملائیں تو ان میں چار بڑے ان کے فرقے بنتے ہیں۔ ایک فرقہ وہ جنہوں نے تورات پر ایمان لایا، اس کے حقوق کا پاس کیا، تورات کے حکم کے مطابق ہی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا سچا کلام تسلیم کیا۔ یہ بل اکثرہم لا یؤمنون سے سمجھ آتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی تھوڑے بہت تو ایمان لاتے ہیں، کہ ان سے اکثر ایمان قبول نہیں کیا۔ تو پتہ چلا کہ بعض نے ایمان قبول کیا ہے، تو یہ ایمان لانے والے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ساتھی اور تھے۔ دوسرا فرقہ وہ جنہوں نے ظاہراً تو احکام تورات کو نہیں توڑا، لیکن جہالت کی وجہ سے ایمان بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ لوگ خود تو جانتے نہیں تھے،
جیسا ان کو علماء نے کہہ دیا تسلیم کر لیا، چونکہ یہود کے علماء تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف چھپاتے تھے، اس لیے جاہل لوگ کثیر تعداد میں ایمان قبول نہ کر سکے۔ اس فرقے کا بھی رب تعالیٰ نے ان الفاظ مبارکہ بل اکثرہم لا یؤمنون سے ہی جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور اسی سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تیسرا فرقہ وہ تھا جنہوں نے علم رکھنے کے باوجود ظاہراً اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑا، حدود سے تجاوز کیا، سرکشی اور فسق کی وجہ سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے مغین یا مغیون جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور اس فرقے کا رب تعالیٰ نے اس ارشاد سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ نبذ فریق منہم، ان میں سے ایک نے جو ہے وہ کتاب کو جو ہے وہ پھینک دیا۔ یا چوتھا، وہ ظاہری طور پر تو تورات پر عمل کر رہے تھے لیکن مخفی طور پر تورات کے احکام کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ لوگ عالم تھے لیکن سرکشی اور عناد کی وجہ سے جاہل بن بیٹھے، اور اس فرقے کا رب تعالیٰ نے اس ارشاد گرامی کا انہم لا یعلمون میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور اس سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے۔ اگر ان دونوں آیات کو دیکھا جائے، یہاں بھی حضرت خاتم المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور آپ کے اوصاف اور کمالات کا تورات اور پچھلی آسمانی کتابوں میں بیان موجود ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آیات گزر چکی ہیں، ہم نے بیان کیا۔ اب یہاں پہ ایک حدیث سنیے۔ امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں ابو نملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بنو قریظہ کے یہودی اپنی کتابوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کا درس دیتے تھے، اور اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی، آپ کے اوصاف و کمالات، آپ کی مدینے کی طرف ہجرت جیسے احوال کی تعلیم دیتے تھے۔ اور جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کرنے لگے اور آپ کے باغی اور منکر ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے اپنی کتاب تورات کے سارے درس اور بیان بھی پس پشت پھینک دیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت بھی پہلے انبیاء اکرام کی طرح بنی اسرائیل یعنی انہی کے قبائل میں سے ہوگی، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز اور فخر ہوگا، اور وہ اسی انتظار میں صدیوں سے شہر یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ بنی اسماعیل میں سے ہوئی، یعنی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد کے بجائے حضرت اسماعیل کی نسل سے ہوئی، تو یوں ان کے خیال میں نبوت بنی اسرائیل میں سے نکل گئی، جبکہ وہ اسے اپنا استحقاق یعنی حق سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے ان میں حسد اور عناد پیدا ہو گیا، اور جب کسی کے خلاف دل میں حسد پیدا ہو جائے تو اپنی مقدس کتاب کبھی وہ حیا نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اکثر علماء جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اسی حسد کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، اکثر اہل علم جو ہے وہ اسی حسد کی وجہ سے جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داریوں میں جو بھی پھوٹ پڑتی ہے تو وہ اسی حسد کی وجہ سے پڑتی ہے۔ تو حسد بہت برا گناہ ہے، بہت بری چیز ہے، اس وجہ سے اس سے بچنا بھی چاہیے۔ اب چلتے ہیں اس آیہ کریمہ سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ وعدہ خلافی کرنا سخت جرم ہے، اور نبی سے وعدہ خلافی کرنا اور بھی بہت سخت ہے، اور رب سے بے وفائی کرنا بہت ہی بڑا اور سخت جرم ہے، جس کی بات ٹھیک نہیں، یعنی اس کا یہ ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا عالم بے عمل اور جاہل برابر ہیں، بلکہ ایسے عالم کی سزا سخت ہے، کیونکہ جاہل تو کس قدر معذور بھی ہے، اس لیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زبانی واز صرف کان تک اور دل کا واز دل تک پہنچتا ہے، یعنی بے علم یا بے عمل عالم کا واز اثر نہیں کرتا، کیونکہ وہ صرف کانوں تک پہنچتا ہے۔ با عمل عالم کا واز جو ہے وہ دل تک پہنچتا ہے، لوگ سن کر جو ہے اسے بھول نہیں جاتے بلکہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوتا ہے، اگر کتاب اللہ پر عمل نہ ہو تو اس کا چومنا چاٹنا، ظاہری طور پر اس کو پڑھنا بیکار ہے، جیسا کہ ان یہود کے حال سے معلوم ہوا کہ بغیر عمل
تورات کی تعظیم ان کے لیے کچھ کام نہ آئی اگر طبیب کا نسخہ ستھرے غلاف میں لپیٹ کر رکھا جائے اور روزانہ اس کو پڑھ لیا جائے، مگر اس پر عمل نہ بھی ہو تو تب بھی وہ فائدہ نہیں دے گا، مگر خیال رہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو کتاب اللہ کو حق نہ جانے یا بے دھڑک اس پر عامل نہ رہیں، جیسے کہ یہود کا حال ہے۔ اب یہاں پہ ایسے لوگوں کے لیے ندامت ہے، اور ندامت کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں، وہ کل بھی میں نے جو ہے وہ لکھ کے گروپ میں بھیجی تھیں۔ ان کو بیان کرنے سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا نہ بہکے ہوئوں کا۔ غضب کیے ہوئے پر اور بہکے ہوئے کے راستے پر نہ چلانا، یہ ہم دعا کرتے ہیں روزانہ ہر نماز میں۔ تو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی، اور بہکے ہوئے یہ جو ہے وہ عیسائی ہیں۔ یعنی ہم مسلمانوں کو مغضوب اور ضالین یعنی عیسائی اور یہودیوں کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ اب ایک قول آپ کے مطالعے کی نظر ذرا میں کرتا چلوں، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ تو اب ذرا غور و فکر کیجئے، قرآن مجید سے متعلق مسلمانوں کی حالت زار کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے، جیسے یہودی تورات کی بہت تعظیم کرتے تھے مگر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا اسے پسے پشت ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اسی سے بہت مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں الماریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہیں، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے، اوپر کوڑا کرکٹ بیٹھ چکا ہے، گرد بیٹھ چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہیں وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں، ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے ہوں۔ جس قرآن نے یہ فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، تو بلوچیوں نے یہ جو کیا، ایک عورت کو اور ایک مرد کو، میاں بیوی کو مار دیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن سے دوری ہے، اور جہاں جہاں قرآن سے دوری ہے تو اس ماحول میں جو ہے وہ فتنہ بھی کھڑا ہوگا، فساد بھی ہوگا، وہاں پہ ہر قسم کا جرم ہوگا۔ اگر قرآن کا نور پھیل جائے، مطلب یہ ہے کہ قرآن کے احکام کو پھیلایا جائے اور ہر جگہ قرآن کے احکام پر عمل کیا جائے، تو پھر اس طرح کی جو ہے وہ دہشت گردی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا ہے، صرف اس کے اوپر ریشمی غلاف لگا لیے ہیں، اس کو چومنا ہے، صرف اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کے احکام کو ہم نے سمجھنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں کرنا۔ آج کل مسلمانوں کا بھی یہ وتیرہ بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر تنزلی سے نکال کر ترقی کی راہوں پر گامزن فرمائے، ہماری یہی دعا ہے، آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، میرے سمیت تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ظہور سے پہلے رب کے حضور میں حاضر تھے، کیونکہ فرمایا گیا من عند اللہ، اس آیت میں جیسے فرمایا گیا من عند اللہ، تو یہ رسول اللہ کے حضور سے آئے ہیں، تو حضور الہی سے وہی آئے گا جو پہلے وہاں حاضر ہوگا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو تب وہاں سے آئیں گے۔ اور لقد جاءکم رسول کی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے پوچھا گا تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک ستارہ جو ہے وہ 70 ازال کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اسے اتنی مرتبہ دیکھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب 5واں فائدہ سنیے، ایک شب پھول کی صحبت میں رہ کر تل بھی مہک جاتے ہیں کہ ان کا تیل جس دماغ پر پہنچے اس کو بھی معطر کر دے۔ تو جو ذات کریم کے
کروڑوں سال رب کے حضور حاضر رہے، اس کو کیا کچھ فیض نہ ملا ہوگا؟ ایک کالا تل اگر پھول میں رہ کر مہک جاتا ہے، اس سے تیل بنتا ہے، دماغوں کو سکون دیتا ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رب کی بارگاہ میں اتنے سال رہا، کیا رب کی بارگاہ سے انہیں فیض نہ ملا؟ اور پھر وہ صحابہ جنہوں نے اس ذات کریم کی صحبت پائی، وہ کیوں کرنا چمکے ہوں گے؟ رافضی صحابہ کرام کے کمالات کا انکار کر کے در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں، اور دیوبندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کے منکر ہو کر رب کے کمال کے منکر ہیں۔ عالم کے پاس جاہل کچھ سال رہے تو عالم بن جائے گا یا کچھ مسائل سیکھ لے گا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر صحابہ بے فیض رہے اور رب کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رہ کر فیض نہ لیا، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ چھٹا فائدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کا ہدیہ ہیں جو کہ مسلمانوں کو عطا ہوا، کیونکہ فرمایا گیا من عند اللہ کہ یہ جو رسول ہیں یہ اللہ کی جناب سے آئے ہیں۔ جو اللہ کی جناب سے آتا ہے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جناب سے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تحفہ ہیں۔ جب تحفہ ہیں تو اب اس میں ذرا چند چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہوں گی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ کہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں، کیونکہ فرمایا گیا من عند اللہ، اور بادشاہ اپنی حیثیت کے موافق تحفہ عطا کرتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ہدیہ تمام ہدیوں کا بادشاہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہیں۔ ساتواں فائدہ، اگرچہ سارے نبی اللہ کے پاس سے آئے اور حضور بھی، مگر جتنا قرب اور جتنا زیادہ قرب رب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا، اتنا کسی اور کو نہ ملا۔ لہٰذا جو فیض رب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا وہ کسی نے نہ لیا۔ آپ کے گھر میں آپ کے پاس ماں باپ، بیوی، بچے، خدام اور دوست سب رہتے ہیں، مگر جتنا قرب آپ کے دوست کو آپ سے ہوگا اتنا کسی سے نہ ہوگا۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی فرد ہیں ان کا تعلق آپ کے دوست سے اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ کا ہے۔ اس لیے قیامت میں حضرت خلیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تو باہر کا دوست تھا، اس کے پاس جاؤ جو اندرونی دوست ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے رب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی جو ہے وہ صفت بیان فرمائی ہے من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی جناب سے تمہارے پاس ایک ذیشان رسول آیا ہے۔ اور قیامت والے دن بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت سب لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی کہ ہر نبی کے پاس خلق ساری جمع ہو کر، ساری مخلوق جب جائے گی تو وہ کہیں گے الا غیری کہ کسی اور کے پاس جاؤ، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ساری مخلوق جائے گی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہا، میں ہی اسی کام کے لیے بنایا گیا ہوں، میں ہی اسی کام کے لیے بنایا گیا ہوں۔ یہ ان دو آیات کی جو ہے وہ تفسیر تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں پہ ندامت کی وہ 4 قسمیں مجھ سے رہ گئی ہیں، میں پھر ایک دفعہ ان کو دوہرا دیتا ہوں، وہ بیان کرتے کرتے مجھ سے رہ گئی ہیں۔ ندامت کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ ندامت یومیہ، یعنی دن کی ندامت۔ ایک ایسا شخص ہے جو دن کو گھر سے بھوکا نکلتا ہے، سارا دن اس کو باہر کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا، تو وہ پورا دن باہر گھومتا رہتا ہے، تو وہ پورا دن نادم رہے گا کہ کاش میں گھر سے کچھ کھا کے نکلتا۔ ایک ندامت عامی ہوتی ہے، یعنی سال بھر کی ندامت۔ ایسا شخص جو سال بھر نادم رہے، مثلا وہ شخص جو موقع پر کھیتی نہ کر سکا، جب موسم تھا دانے بیچنے کا، دانے لگانے کا، تو اس نے نہ لگائے، اب اس کی کھیتی صحیح طرح نہیں نکلے گی، تو وہ پورا سال جو ہے وہ نادم رہے گا کہ کاش میں وقت پہ لگا دیتا۔ تیسرا ندامت عمری، یعنی عمر بھر کی ندامت۔ ایسا شخص جو پوری عمر نادم رہے، یہ ایسا شخص ہے، ایسا مرد یا ایسی عورت کہ جس کا رفیق حیات درست نہیں ہے، تو وہ پوری زندگی جو ہے وہ نادم رہے گا کہ کاش میں اس سے شادی نہ کرتا، کاش میں اس سے شادی نہ کرتی۔ اور ندامت ابدی، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے ندامت، کہ دنیا میں ندامت رہی یا نہ رہی، کل قیامت والے دن یہ ندامت رہے گی کہ کاش دنیا میں میں نے قرآن پڑھا ہوتا، کاش دنیا میں میں نے تفسیر سمجھی ہوتی، کاش دنیا میں میں نے جو ہے ان احکامات پہ عمل کیا ہوتا۔ لیکن
یہ سے قیامت والے دن جو ہے وہ ہمیشہ ندامت رہے گی۔ پہلی 3 قسمیں عارضی ہیں اور یہ والی جو ہے یہ دائمی ہے کہ اس کی ندامت ایسی ہوگی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور قیامت والے دن موت آنی تو ہے نہیں ہے، اب اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تو ہمیشہ کے لیے وہ نادم رہے گا کہ کاش قرآن پڑھ کے سمجھ کر عمل کیا ہوتا، کاش کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہوتا، کاش میں دنیا میں نیک ہوتا، کاش میں لوگوں کی باتوں میں نہ آیا ہوتا، وقت پر جو ہے وہ نیک اعمال کیے ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔